حوالے سے گفتگو جاری تھی. آپ یہ ارشاد فرمائیے جیسا کہ ابھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مختصر سا تذکرہ کیا، میں چاہوں گی کہ کچھ اس حوالے سے صحابیات کے حوالے سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ان کا جذبہ انفاق، اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کو خود تربیت فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں گلشن مصطفیٰ کے پھول کی جن سے جہان مہکا اور ہر طرف اس کی خوشبو پھیلی. آپ دیکھیں یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمہ پڑھا، اس دائرے میں داخل ہوئے تو کیا ایک نگاہوں نے اور اس صحبت نے تربیت دی کہ فوراً ہی غلاموں کو آزاد کرنے پر مال خرچ کر رہے ہیں، تبلیغ اسلام میں مال خرچ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب مدنی دور میں جب ضرورت پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کی ترغیب دیتے ہیں تو آپ گھر کا سارا سامان اٹھا لاتے ہیں. یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ مسلسل یہ واقعات جو ہیں بیان ہوتے رہتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے، بڑا پیارا جواب نا جی کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. اور بے شک وہ اس مقام پر تھے، غنائے نفس کے اس مقام پر جہاں ان کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید سالی کا دور آیا تو خود بھی کھانے کو ترک کر دیا اور بہت معمولی غذا کھاتے کہ جب تک جس عام فرد کو جو غذا میسر آ رہی ہے میں بھی وہی استعمال کروں گا. لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ کمزور ہو رہے ہیں، آپ کو خلافت کے امور سر انجام دینے، فرمایا نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کثرت سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. نبی کریم علیہ السلام جب ضرورت پڑی آپ نے ہمیشہ ہزاروں دینار پیش کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دینار اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان کو اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. آپ نے انہیں 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی. پھر ان کا اونٹوں سے بھرا ہوا قافلہ آتا ہے، سارے تاجر آتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ فروخت کر دیجئے، ہم آپ کو 2 گنا دیں گے، 3 گنا دیں گے، 10 گنا دیں گے. آپ فرماتے ہیں نہیں، میں تو اس تاجر کو دوں گا جو مجھے 100 گنا سے بھی بڑھ کر دے گا. تو وہ کہتے ہیں کون سا ایسا تاجر ہے مدینہ پاک؟ آپ نے فرمایا ہے لوگوں گواہ رہنا، میں نے اللہ کی راہ میں سارے اونٹ دے دیے. تو اس طریقے سے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ نے حالت نماز میں بھی آپ نے اپنی انگوٹھی صدقہ کی. پھر اسی طرح سے آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے جو اتنی مشہور آیت مبارکہ ہے سورہ دہر کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر. اور اس کا پس منظر یہ کہ 3 دن روزہ رکھا، تینوں دن افطار کے وقت ایک دن یتیم نے آواز لگائی ہے، ایک دن مسکین نے، ایک دن اسیر نے، تینوں دن سارے گھرانے نے کھانا اٹھا کر انہیں دے دیا اور افطار صرف پانی سے کیا حالت روزہ میں ہونے کے باوجود. اور کوئی ان سے اجر نہیں چاہیے، کوئی ان سے شکر گزاری نہیں چاہیے، اللہ کی محبت سے سرشار دے رہے ہیں. پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 درہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے شام ہونے سے پہلے وہ سارے راہ اللہ دے دیے، یہاں تک کہ 1 درہم بھی باقی نہ بچا. اور حالت یہ تھی کہ آپ کے کرتے مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے اور افطار کے لیے بھی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے بڑا ایمان افروز واقعہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا ہے. تو عرض کی کہ آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے. دست مبارک پر بیعت کی، وعدہ کیا کہ میرا جو کھجوروں کا باغ ہے 600 کھجوروں کے درخت اس میں لگے ہوئے تھے اور یہ بڑے مرغوب ہوتے ہیں انصاریوں کو، سب کو، کہ اتنا بڑا پھلدار باغ. تو آپ نے فرمایا گواہ رہیے کہ میں نے وہ اللہ کی راہ میں دیا. اور جا کر آواز لگاتے ہیں کہ ام دہدہ بچوں کو لے کر باہر آ جائیے اور کوئی سامان نہ ساتھ لائیے. تو وہاں گھر میں ہے، سارا ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے. اور جب باہر آ کر وہ پوچھتی ہیں کہ ابو دادا کیا ہوا، تو فرمایا یہ میں نے سارا باغ
اللہ کی راہ میں دے دیا، اس میں جو گھر ہے، ساز و سامان ہے، سب، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کیا اچھا سودا کیا، کیا اچھی تجارت کی۔ یہ عالم تھا صحابہ کا اور صحابیات کا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے اور اسے خوش بختی سمجھتے۔ تو یہی عالم صحابیات کا نظر آتا ہے، جو کچھ حضرت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ چمڑا رنگنے کا کام کرتی، جو بھی کچھ ملتا تو وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہی کیفیت تھی۔ تو یہ سارے گلشن مصطفیٰ کے وہ پھول ہیں کہ جنہوں نے عملاً وہ کر دکھایا کہ جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا عملاً اس پر پورا اترے، اور اللہ نے جو فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، ان کو دیکھیے یہ دے کر بھول جایا کرتے تھے، انہوں نے کبھی کسی پر احسان نہیں رکھا۔ تو وہ احسان اور وہ جو من اور عزا کہ احسان جتلانا، زبان سے بڑائی سمجھنا اپنے اندر، کہیں تکبر ہو کہ میں نے دیا ہے، اللہ نے فرمایا اس سے صدقہ تمہارا ضائع ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اس کو اذیت دینا، یعنی آپ اسے بیگار لے رہے ہیں، کوئی کام دے رہے ہیں، تو اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔